السلام علیکم. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ IG1 کلوزنگ انٹرویو کے حوالے سے ہے. جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ پیپر 5 مارچ 2025 کو ہوا تھا، اینڈ ایوری ون نو دیٹ کہ پیپر 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. جیسے کہ 5 تاریخ کو پاکستانی ٹائم 4 بجے سٹارٹ ہوا تھا اور 6 تاریخ کو اینڈنگ تھی 4 بجے پاکستانی ٹائم PST. باقی آپ اپنے حساب سے آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، کلوزنگ انٹرویو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ کلوزنگ انٹرویو اس لیے لیا جاتا ہے کہ نبوش یا لرننگ پارٹنر یہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ پیپر اسٹوڈنٹ نے یعنی کہ ایک کینڈیڈیٹ نے یا ایک نبوش لرنر نے خود دیا ہے کہ نہیں. باقی کلوزنگ انٹرویو کی کوئی مارکنگ نہیں ہوتی، یہ جسٹ ایک سیٹسفیکشن ہے کہ آپ لرننگ پارٹنر کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ ہاں یہ پیپر میں نے دیا تھا. تو کلوزنگ انٹرویو میں بیسیکلی پیپر کے اندر ہی سے کویشچن کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، اور یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ پیپر اسٹوڈنٹ نے خود دیا ہے. تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اس میں کون سی ریکوائرمنٹ ہے اور کس طرح کے کویشچن پوچھی جائیں گے اور کون کون سے ٹاسک میں سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. تو آپ سب نے سینیریو بھی پڑھی ہوگی 5 تاریخ کو جو پیپر ہوا تھا مارچ کے، اور آپ نے اپنے آنسر بھی پڑھے ہوں گے اور آپ نے آنسر خود لکھے ہوں گے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سینیریو میں کیا تھا. ابھی ہم سینیریو کی طرف نہیں جا سکتے، میں جسٹ انٹرویو کے حوالے سے گائیڈ کروں گا. آپ سینیریو بھی پڑھ لیں دوبارہ اور اپنا پیپر بھی دوبارہ ریڈ کر لیں. تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ میں ایسے ٹاسک بتاؤں جو کہ آپ سے پوچھی جا سکتے ہیں. اس ٹاسک میں سے آپ سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو. تو بیسیکلی سب یہ لرننگ پارٹنر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ انٹرویو کس ڈیٹ کو شیڈیول کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک ای میل بھیجتے ہیں جس میں آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم مینشن کرتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو آپ کے انٹرویو ہے، اور ساتھ وہ لنک بھی شیئر کرتے ہیں کیونکہ موسٹ آف دا لرننگ پارٹنر جو انٹرویو لیتے ہیں وہ زوم کے تھرو لیتے ہیں. زوم ایک ایپ ہے، اس کے تھرو انٹرویوز لیتے ہیں جس میں ویڈیو کال ہوتی ہے، یعنی اسٹوڈنٹس کو چیک کیا جاتا ہے، لرنر کو چیک کیا جاتا ہے، ان کی ID کارڈ چیک کی جاتی ہے. وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. جیسے کہ آپ کا ٹائم آ جاتا ہے انٹرویو کا، آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو آپ اس انٹرویور کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. وہ آپ سے پہلے ایک پرمیشن لیتے ہیں کہ ہم آپ کے انٹرویو کو ریکارڈ کر رہے ہیں کیونکہ آگے ہم نے یہ نبوش کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے ان کیس آف نبوش ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو جیسے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ ویڈیو کال پہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. تو انٹروڈکشن کے بعد وہ آپ سے جب انٹرویو سٹارٹ کرتا ہے، جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ وہ آپ سے پرمیشن لے گا کہ میں آپ کا انٹرویو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں. تو آپ نے اس کو الاؤ کرنا ہے کہ ہاں میں اجازت دے رہا ہوں، میں پرمیشن دے رہا ہوں، آپ انٹرویو ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی انٹرویو میں ڈاکومنٹیشن کی کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں جیسے کہ نیشنل ID کارڈ ہو آپ کے پاس، یا پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس، ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. ادر ڈاکومنٹس یعنی کہ جیسے کہ آپ کوئی ٹرانسکرپٹ وغیرہ، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صرف یہ تینوں چیزوں میں سے آپ کے پاس ایک ہو تو آپ کو وہ ویریفائی کریں گے. جیسے کہ ID کارڈ یا نیشنل ID کارڈ جو بھی ہے، یا پاسپورٹ ہو آپ کے پاس، یا ڈرائیونگ لائسنس ہو. دوسری بات کہ آپ جس جگہ پہ انٹرویو دے رہے ہیں وہاں پہ شور نہ ہو، یعنی کہ نوائس وغیرہ نہ ہو. یعنی آپ کسی ایسی جگہ سے انٹرویو نہ دیں جہاں پہ بہت زیادہ شور آ رہا ہو، جیسے کہ ٹریفک کا یا ادر تھنگس. یعنی وائٹ روم ود نو ادر پرسن، آپ کے پاس کوئی دوسرا پرسن موجود نہ ہو، آپ روم میں اکیلے ہو تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ آپ کسی سے ہیلپ لے رہے ہیں.
نو اسٹڈی مٹیریل اور نوٹس ان یور سراؤنڈنگ، کہ آپ کے پاس کوئی اسٹڈی مٹیریل نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ کئی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں ایسا کہ وہ اپنے پیپر دوسری موبائل میں یا کال کے یا کہیں سے بھی نا وہ ہیلپ لے کے یا نوٹس وغیرہ سے نا وہ انٹرویو دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب ویڈیو کال میں وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ کسی چیز سے ہیلپ لے رہے ہیں یا آپ کسی مٹیریل کو یوز کر رہے ہیں، اسٹڈی مٹیریل کو یا نوٹس کو یوز کر رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ انٹرویو چلی جاتی ہے نیبوش کے پاس، اور وہ آپ کو پھر کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کو انسیٹسفیکٹری ایک ای میل آتی ہے جس کو ہم بعد میں وہ انویسٹیگیٹ ہوتا ہے، جس کو مل پریکٹس کیس بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے اگینسٹ نیبوش انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں، بعد میں آپ بین بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ پرماننٹلی ہو یا 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جسٹ اوائڈ کرے، یعنی آپ کے پیپر کو معطل کرتے ہیں تو آپ پھر دوبارہ پیپر سکتے ہیں۔ یہ 3 سینیریو ہو سکتے ہیں جب آپ انٹرویو میں پکڑے جاتے ہیں، ان کیس آپ کوئی کسی چیز سے ہیلپ لے رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک سٹیبل انٹرنیٹ کنیکشن کا ہونا بھی لازمی ہے۔ تو یہ چیزیں تو بیسک چیزیں تھی۔ انٹرویور آپ سے آپ کے لرننگ نمبر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ نمبر سٹارٹ ہوتے ہیں 0090 یا سم تھنگ، جو بھی آپ کا لرننگ نمبر آپ کو پتہ ہے وہ پوچھ سکتا ہے، ڈیٹ آف برتھ پوچھ سکتا ہے، می بی وہ ایگزامینیشن ڈیٹ کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ کب تھا آپ کا پیپر۔ تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوگا یا پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس، وہ آپ سے پوچھے گا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائے، پاسپورٹ یا ڈرائیونگ جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہے، آپ نے وہ کیمرے کے تھرو شو کرانا ہوتا ہے۔ پھر انٹرویور آپ سے کہتا ہے کہ اپنے بیک کیمرہ کو یا فرنٹ کیمرہ کو 360 پہ روٹیٹ کرے، وہ روم چیک کرے گا کہ آپ کے روم میں ایسا دوسرا کوئی بندہ تو موجود نہیں ہے یا کوئی اسٹڈی میٹیریل تو اویلیبل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اسٹڈی میٹیریل تو نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کنفرم کرتا ہے، اس کے بعد وہ پھر کویسچن کرتا ہے پیپر میں سے۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ انٹرویور کے پاس آپ کا پیپر موجود ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ پیپر سبمٹ کرتے ہیں تو وہ پیپر لرننگ پارٹنر ہوتا ہے جس کے تھرو آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کا لرننگ پارٹنر ہوتا ہے، ان کے پاس آپ کا پیپر موجود ہوتا ہے جب وہ آپ سے انٹرویو لے رہا ہوتا ہے۔ تو وہ پیپر اوپن کر کے آپ سے انٹرویو لیتے ہیں، اسی پیپر میں سے آپ کے 3 کویسچن کرتے ہیں وہ، یعنی 3 کویسچن اس پیپر میں سے ہی پوچھیں گے جو پیپر آپ نے سولو کیا ہے۔ تو آپ کو آسان کرنے کے لیے، یعنی کہ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے پیپر دیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا، سینیریو بھی آپ نے پڑھی ہوگی، اور سینیریو سے یعنی کہ سب کو پتہ ہے کہ پیپر سینیریو سے ہی آتا ہے، اور سینیریو سے ہی ہم سولو کرتے ہیں پیپر کو، یعنی اسٹوڈنٹ سینیریو سے ہیلپ لے کے یا کئی اور سائٹ سے، جس طرح پیپر میں مینشن ہوتا ہے کہ یہ کویسچن یا یہ ٹاسک سینیریو بیسڈ ہے، یا اس میں مینشن ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے، یو نو دیٹ۔ لیکن میں آپ کو آسان کرنے کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کے پیپر میں ٹوٹل 9 ٹاسک ہے، یعنی 5 مارچ کو جو پیپر ہوا تھا اس میں ٹوٹل نمبر آف ٹاسک کتنے ہیں؟ 9۔ لیکن آپ کو آسان کرنے کے لیے جسٹ کیونکہ اس میں اگر آپ ٹاسک نمبر 5 دیکھیں تو اس میں 3 پارٹس تھے، اسی طرح ٹاسک نمبر 8 میں 2 پارٹس ہے، لیکن آپ سے کویسچن کون سے ٹاسک میں پوچھا جائے گا جو کہ 100% کنفرم میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، اس میں سے ٹاسک نمبر 2 میں سے کویسچن پوچھے گا، ٹاسک نمبر 5 میں سے، یعنی ٹاسک نمبر 5 کی پارٹ بی میں سے کویسچن پوچھے گا، ٹاسک نمبر 6 میں سے پوچھے گا کیونکہ اس میں کوئی پارٹس نہیں ہے، اور ٹاسک نمبر 8 اے میں سے۔ اچھا، آپ سے 3 کویسچن پوچھیں گے، وہ رینڈملی پوچھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ ٹاسک نمبر 2 سے ہو، ٹاسک نمبر 5 سے ہو، ٹاسک نمبر 6 سے ہو، یا ٹاسک نمبر 8 اے سے ہو۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ کویسچن ہوں گے کس طرح اور ہم نے اس کو آنسر کس طرح دینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹاسک نمبر 2، میں نے جسٹ وہ مارک کی ہے جس سے انٹرویور کویسچن پوچھ سکتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹاسک نمبر 2 کی طرف۔ تو
ایز یو نو دیٹ کہ ٹاسک نمبر 2 از اباؤٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی لیڈرشپ، جس میں کویشچن پوچھا گیا تھا کہ کامنٹ آن دا پور ہیلتھ اینڈ سیفٹی لیڈرشپ آف دا مینیجنگ ڈائریکٹر MD۔ یہ اگر آپ نے پیپر خود دے کے، سیناریو کو دے کے، اپنے پیپر کو دے کے، تو آپ کو اس کویشچن کا پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اب وہ کویشچن کس طرح پوچھ سکتا ہے، انٹرویور جو ہوتا ہے نا وہ کویشچن کس طرح پوچھتا ہے۔ ون آف دا آنسر یو گیو، اچھا یہ جو ڈاکومنٹس ہے نا یہ میں نے انٹرویور کے لیے بنایا ہے، یعنی آپ کے لیے نہیں ہے۔ ابھی انٹرویور کیا کرے گا کہ آپ نے جو آنسر لکھا ہے اپنے پیپر میں ٹاسک نمبر 2 میں، ٹاسک نمبر 2 میں آپ نے جتنی بھی پوائنٹس لکھی ہے، 12 لکھی ہے، 8 لکھی ہے، 10 لکھی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ انٹرویور کے پاس آپ کا پیپر ہوتا ہے، تو اسی پیپر میں سے ٹاسک نمبر 2 میں سے وہ ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ اٹھاتا ہے، یعنی وہ ایک پوائنٹ سلیکٹ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے، کس طرح بتاتا ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ لکھا ہے پیپر میں کہ یہ ایگزامپل کے طور پر ہے نا کہ فیلئر ٹو سپورٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی انیشیٹیوز آفٹر دا، جیسے کہ میں نے پیپر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے پیپر میں جیسے کہ لکھا ہے آفٹر دا ایکسیڈنٹ ہیڈ آفس انٹروڈیوس اے بیہیویئر سیفٹی پروگرام BSP جسے کہتے ہیں، بٹ دا MD ریمینز انکنونسڈ آف اٹس ویلیوز دیئر، جیسے کہ یہ پوائنٹس لکھا ہے آپ نے اپنے پیپر میں بھی اس طرح لکھا ہوا، سپورٹ سیفٹی ٹریننگ اینڈ مانیٹرنگ انڈرمائنز ایفرٹ ٹو امپروو ورک پلیس سیفٹی، یعنی آپ نے وہ پور ہیلتھ اینڈ سیفٹی لیڈرشپ کی جتنی بھی پوائنٹس اپنے پیپر میں لکھے ہیں نا، اس میں سے ٹرینرز نے ایک پوائنٹ، وہ رینڈم کوئی بھی پوائنٹ اٹھا سکتا ہے۔ میں نے جسٹ یہ ایگزامپل کے طور پر ایک پوائنٹ اٹھایا ہے ایک پیپر سے، یعنی جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پر، وہ آپ کو وہ پورا وہ ایکسپلین کرے گا کہ آپ نے پیپر میں یہ پوائنٹ لکھا ہے، اور اس کے بعد وہ پوچھے گا وائی واز دس امپورٹنٹ ٹو یو، یعنی یہ پوائنٹ آپ نے کیوں لکھا ہے یا آپ کے لیے امپورٹنٹ کیوں لگ رہا ہے، تو آپ نے آنسر کس طرح دینا ہے، یہ بھی ایک ایگزامپل کے طور پر آنسر ہے۔ آپ خود سے بھی اگر آپ پیپر پڑھے، آپ سیناریو پڑھے، تو آپ خود سے بھی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے ایک شارٹ سا آنسر دینا ہوتا ہے، یعنی انٹرویو میکسیمم 8 سے 10 منٹ یا 10 سے 15 منٹ، یعنی میکسیمم ٹائم آف کلوزنگ انٹرویو از 15 منٹس، لیکن یہ کم ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 8 منٹ یا 10 منٹ کا ہوتا ہے، یا کئی کیسز میں 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کو آنسر کس طرح دینا ہوتا ہے کہ آئی روٹ دس ان مائی پیپر بیکاز سپورٹنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی انیشیٹیوز ڈائریکٹلی امپیکٹ دا اوور آل سیفٹی کلچر آف دا ورک پلیس وداؤٹ لیڈرشپ بیکنگ ایون ویل ڈیزائن پروگرام لائک دا بیہیویئر سیفٹی پروگرام جسے BSP کہتے ہیں may fail to achieve their full potential. Strong support ensures employees are trained, aware and proactive in preventing accident. یعنی کہ اس نے آپ کے پیپر میں سے ایک پوائنٹ اٹھایا جو کہ ایگزامپل کے طور پر میں نے ادھر لکھا ہے، اور وہ پوچھے گا کہ یہ پوائنٹ آپ نے لکھا ہے تو یہ امپورٹنٹ کیوں ہے، تو آپ نے اس طرح ایک آنسر دینا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوائنٹ نمبر 1 ہی آپ کے پیپر میں سے پوچھ سکتا ہے، وہ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا سکتا ہے۔ تو آپ نے سارے پوائنٹس ٹاسک نمبر 2 کی سارے پوائنٹس اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں، اور کس طرح آپ نے آنسر دینا ہے وہ آپ خود سے بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ٹاسک نمبر 5 کی طرف، کیونکہ میں وہ ٹاسک ایکسپلین کر رہا ہوں جس سے کویشچن آتے ہیں، باقی ٹاسک اگر آپ اگنور بھی کریں تو اس میں سے وہ نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کنفرم ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کے حوالے سے تھا ٹاسک نمبر 5 جو تھا، لیکن اس میں B پارٹس کیا تھا کہ روٹ کازز، ایک تھے انڈر لائن کازز جو کہ پارٹ A تھا، پارٹ B میں کیا تھا روٹ کازز آف دا ایکسیڈنٹ، یعنی اگر آپ سینیریو کو دیکھیں، سینیریو میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا اس حوالے سے یہ کویشچن تھا، اس کے تقریباً مارکس بھی آئی تھنک 5 to 6 مارکس تھے ان کے۔ تو آپ نے جتنی بھی پوائنٹس لکھی ہے، جیسے کہ اگر آپ نے 6 پوائنٹس لکھی ہے ٹاسک نمبر 5 کے پارٹ B میں، تو اسی میں سے کویشچن آئے گا، کس طرح آئے گا 2 آف دا آنسر، یعنی کہ اگین ابھی کیا کرے گا اس ٹاسک میں انٹرویور جو ہوتا ہے، جو آپ سے انٹرویو لیتا ہے، وہ آپ کی پیپر میں سے 2 پوائنٹس رینڈملی پک کرے گا، وہ جو بھی پک کر سکتے ہیں وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، لیکن میں نے ایگزامپل کے طور پر 2 پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ اس میں انڈر لائن کاز کے مینجمنٹ نگلیکٹ آف سیفٹی، دا MD اینڈ SM پرائرٹائز سیلز اوور سیفٹی، جیسے کہ اگر آپ نے سینیریو میں پڑھا ہوگا جس میں
MD और SM सेल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे थे ना, सेफ्टी को इग्नोर कर रहे थे, यानी वो ज़्यादातर प्रायोरिटी जो है ना वो सेल्स को दे रहे थे. फेलिंग टू इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर और प्रॉपर ट्रेनिंग. तो ये पॉइंट एक है. अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस encourage workers took shortcuts and ignore safety rules and maximize bonuses reinforcing unsafe. ये दो पॉइंट्स जैसे कि आपके पेपर में से इंटरव्यूअर ने पिक की है. फिर वो क्या इन दो पॉइंट्स में से वो क्या कहे कि विच वन ऑफ दिस वुड यू प्रायोरिटाइज टू प्रिवेंट अ रिपीट एक्सीडेंट. कि इन दो पॉइंट्स में से, यानी कि वो जो पॉइंट्स आपको बताएंगे आपके पेपर में से, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा इन दोनों में से आप किस को प्रायोरिटाइज करते हैं, या कौन सा पॉइंट जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट दोबारा नहीं, यानी आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं. तो आपने इसमें से कोई भी पॉइंट कि आई वुड लाइक टू प्रायोरिटाइज दिस वन, जैसे कि मैंने अभी इधर एक एग्जांपल के तौर पर आंसर भी लिखा है. आई वुड प्रायोरिटाइज द फर्स्ट ऑप्शन, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट वाला लिखा है. बाय इंश्योरिंग द मैनेजमेंट एक्टिवली integrates safety into their priorities. This includes implementing clear safety policies, provide comprehensive training, and regularly reinforcing safe practices, because strong leadership commitment sets the tone for the safe work environment. ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिखा. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस आंसर में से वो आपके यानी कि 5B टास्क नंबर 5 यानी टास्क नंबर 5B में से वो दो पॉइंट्स पिक करेंगे आपकी आंसर शीट में से, और आपको कहेंगे कि इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है या किस को आप प्रायोरिटाइज करते हैं. तो आपने क्या करना है, इसमें से कोई भी जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आप प्रायोरिटाइज करके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल के तौर पर लिखा है आई वुड प्रायोरिटाइज द फर्स्ट ऑप्शन. जैसे कि ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसको मैंने प्रायोरिटाइज किया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया इधर. अच्छा, ये था टास्क नंबर 5B. अब 6 में से, क्योंकि 6 में यू नो दैट कि इसमें कोई पार्ट्स नहीं थे. 6 किसके और ट्रेनिंग रिकमेंडेशन. अगर आपने पेपर देखा होगा तो पेपर में था कि कौन कौन से ट्रेनिंग्स आप रिकमेंड करते हैं, जिसमें था कि व्हाट ट्रेनिंग यू वुड रिकमेंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंस. कि कौन कौन से ट्रेनिंग आप रिकमेंड करते हैं कंपनी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स को, जैसे कि उसमें सुपरवाइज़र भी थे, वर्कर्स भी थे, मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ लोग थे. तो उसको आप कौन कौन से ट्रेनिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, ठीक है. लेकिन इसका आप इंटरव्यूअर किस तरह आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो एक पॉइंट आपके पेपर में से उठाएगा, यानी आपके आंसर शीट में से वो एक पॉइंट पिक करेगा और उसमें आपसे किस तरह, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर अपने पेपर से ना एक पॉइंट पिक किया है. फॉर एग्जांपल आपके इंटरव्यूअर ने ये वाला पॉइंट आपके पेपर में से पिक किया, वो आपको पता होगा क्योंकि आप अपना पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि कौन से पॉइंट्स किस तरह हमने उधर लेके हुई है. बिहेवियरल सेफ्टी ट्रेनिंग, यानी इसमें मतलब 12 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक पिक किया है एग्जांपल के तौर पर कि बिहेवियरल सेफ्टी ट्रेनिंग ऑल वर्कर सुपरवाइज़र एंड MD. कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि बिहेवियरल जैसे BST या BSP बिहेवियरल सेफ्टी ट्रेनिंग उसको दी जाए, वर्कर्स को भी, सुपरवाइज़र को भी, और MD को भी, मैनेजिंग डायरेक्टर. Since the store is implementing a behavioral safety program, training is need to help workers recognize safe and unsafe behavior to encourage. मैं जैसे कि मैंने अपने पेपर में ये पॉइंट लिखा था कि उनको behavioral safety training दी जाए. क्यों दी जाए ये मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. अभी वो पॉइंट आपको बताएगा कि ये पॉइंट आपने पेपर में लिखा है, Why did you think this वर्कर्स नीड ट्रेनिंग. कि आपको क्यों लगता है कि ये ट्रेनिंग, इन ट्रेनिंग्स की यानी बिहेवियरल सेफ्टी ट्रेनिंग्स की वर्कर्स को या सुपरवाइज़र को ज़रूरत है कंपनी में. तो आप आंसर दे सकते हैं लाइक दिस, आई बिलीव दिस वर्कर नीड ट्रेनिंग बिकॉज द बिहेवियरल सेफ्टी प्रोग्राम, जिसे BSP भी कहते हैं, ये इसका जिक्र सिनेरियो में भी हुआ है. फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग
اینڈ کریکٹنگ انسیف بیہیویئر، یعنی اگر ہم اپنے ورکرس کو BSP ٹریننگ دیتے ہیں تو اس میں سے کیا ہوگا کہ ورکر جو ہے نا وہ ایزیلی انسیف، یعنی ان کی جو انسیف بیہیویئر ہے جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے سینیریو پڑھا ہوگا تو اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مطلب کس طریقے سے مطلب مس بیہیو ہوا تھا جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس کی یعنی ٹریننگ کی وجہ سے نا جب ہم اس کو ٹریننگ تو ہم ایزیلی اس کے انسیف بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور کریکٹ کر سکتے ہیں. ٹریننگ وڈ ہیلپ دیم انڈرسٹینڈ دا رسک، کہ اگر ہم ان کو ٹریننگ دیں گے یعنی BSP ٹریننگ ہم دیں گے تو وہ اس کو رسک انڈرسٹینڈ کرنے میں ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. اڈاپٹ سیفر پریکٹسز، یعنی ان کی وجہ سے ٹریننگ کی وجہ سے سیف پریکٹسز یعنی کہ سیف طریقے سے وہ کام کریں گے. اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو بلڈنگ اے اسٹرانگر سیفٹی کلچر ان دا ورک پلیس، یعنی ٹریننگ دینے کی وجہ سے یا ٹریننگ پرووائڈ کرنے سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو کلچر ہے نا وہ ورک پلیس میں امپروو ہوگا یا اسٹرانگ ہوگا. تو اس طرح آپ آنسر دے سکتے ہیں. اچھا لاسٹ ون، اس میں بھی 2 پارٹس ہیں جیسے کہ پارٹ A اینڈ پارٹ B. یہ ٹاسک جو تھا یہ ڈیولپنگ اے سیف سسٹم آف ورک SSW کے حوالے سے تھا. اس میں پوچھا گیا تھا کہ وائی ورکرز شوڈ بی انوالوڈ وین ڈیولپنگ اے سیف سسٹم آف ورک، یعنی کہ ورکرز کو کیوں انوالوڈ یا انکلوڈ کرنا چاہیے جب کسی کمپنی میں SSW یا SSOW ڈیولپ ہوتا ہے یا بنتا ہے، سیف سسٹم آف ورک بنتا ہے. تو سیم اچھا یہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے نا جیسے کہ ادھر لکھا ہے 2 آف دا سبجیکٹس یو گیو ور، یعنی کہ اس میں سے اگین سیم جس طرح 2 میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 2 وہ پچھلے ایک ٹاسک میں، اسی طرح 2 پوائنٹس اگین وہ اٹھائیں گے آپ کے آنسر شیٹ میں سے. جس طرح میں نے ایگزامپل کے طور پر 2 شارٹ پوائنٹس ادھر لکھے ہیں کہ مطلب کہ اس لیے انوالو ہونا چاہیے. آئیڈینٹیفائنگ ہیزرڈ، ورکر کین ہائی لائٹ پوٹینشیل رسک دیٹ میں ناٹ بی آبویس ٹو اے مینجمنٹ، یعنی کہ اس لیے ورکرس کو SSW میں انکلوڈ کرنا چاہیے کیونکہ ورکرس پوٹینشیل رسک یعنی کہ وہ چیزوں کا ان کو پتہ ہے جو کہ مینجمنٹ کو نہیں پتہ ہوتا. اس وجہ سے کہ جب آپ SSW ایشو کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو ورکرس کو انوالو ہونا چاہیے کیونکہ ورکرس کو پتہ ہے کہ پوٹینشیل رسک کدھر ہے، یعنی وہ رسک کدھر ہے جس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ جیسے کہ میں نے اپنے پیپر میں لکھا ہے، میں ایگزامپل کے طور پر ایز اے اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہوں کہ انہینسنگ سیفٹی کلچر انوالومنٹ پروموٹس اے پرو ایکٹیو کلچر اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، کہ اگر ہم ورکرس کو نا اس میں انوالو کرتے ہیں SSW میں تو ہمیں کیا کس طرح ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے کہ جسے پرو ایکٹیو سیفٹی کلچر اینڈ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ پروموٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ پرو ایکٹیو سیفٹی کلچر بنتا ہے. پرو ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ایڈوانس میں ہم جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا ایکسیڈنٹ سے پہلے، کیونکہ ابھی ہم زیادہ ایکسپلینیشن میں تو نہیں جا سکتے کیونکہ ہم جب ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایز اے HSE کئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی کمپنیز کو یا اپنے ورکرز کو ایکسیڈنٹ سے بچانا. کیونکہ ہمیں ایک کمپنی HSE ڈپارٹمنٹ ہمیں کیوں ہائر کرتی ہے یا ایک کمپنی میں HSE ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو لوگ ہیں وہ کیوں ہائر کرتے ہیں، اس لیے ہائر کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ کے ریشو کم سے کم ہو. اچھا تو ان 2 پوائنٹس میں سے اگین یعنی کہ 2 پوائنٹس آپ کے پیپر میں سے پک کریں گے انٹرویور اور وہ پوچھیں گے ہاؤ وڈ یو دیز ریڈیوس رسکس وین ورکنگ، کہ یہ کس طرح رسک کو ریڈیوس یعنی کم کر سکتی ہے. تو یہ 2 پوائنٹس ہے تو آپ اس کو اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ ایگزامپل کے طور پر ہے کہ آئیڈینٹیفائی ہیزرڈ الاؤز ورکر ٹو اسپاٹ رسک ارلی، enabling promotes action to prevent accident, enhancing the safety culture encourages employees to take responsibility for their actions and look out for each other, reducing the likelihood of unsafe behavior and improving overall workplace. یعنی کہ ابھی میں نے یہ دونوں ایکسپلین کرنے ہیں کہ یہ 2 پوائنٹس میں نے لکھے اپنے پیپر میں اور یہ کس طرح سے رسک کو ریڈیوس یعنی کم کر سکتے ہیں کہ جب ورکرز کام کرتے ہیں. تو یہ تھا
باقی اگر آپ باقی پیپرز کو اگر زیادہ آپ سیریس نہ بھی لے تو یہ میں نے آپ کو اسپیسیفک ٹاسک بتا دی ہے جس میں سے آپ کی جو مطلب آپ کا جو انٹرویو ہے انہی ٹاسک میں سے ہوگا. یہ میں نے اوپر آلریڈی. باقی اگر آپ دیکھیں تو پیپر بہت بڑا پیپر ہے, لیکن اس میں سے میں نے جسٹ 4 ٹاسک آپ کو بتا دیے, اس میں سے آنسر پوچھے جائیں گے. باقی میں سے آنسر نہیں آتے, باقی میں سے کوئی بھی کویسچن آپ سے نہیں پوچھے گا, یہ گارنٹی سے میں کہہ سکتا ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوگی. تو اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.